حمدا طیبا للہ الذی ارسل الینا احمدا صلاۃ و سلاما علی من کان اسمہ محمدا وعلی آلہ واصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے ایمان کی لذت اور مٹھاس۔ یاد رکھیے، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس پر رب ذوالجلال کرم کرتا ہے، اور اسے ہی ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب اور چاشنی نصیب ہوتی ہے جسے بارگاہ مصطفیٰ سے خصوصی نظر عنایت اس کی نصرت کے اندر شامل حال ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس بندے میں تین چیزیں پائی جائیں، جس میں تین چیزیں پائی جائیں، اسے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، نمبر 1، وہ جو تین چیزیں بندے کے اندر پائی جائیں، اللہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کو اللہ اور اللہ کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، اسے ہی اللہ ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ سرکار نے فرمایا، کسی انسان سے محبت صرف کرے تو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، ذاتی مفادات کی بنیاد پر نہ ہو۔ اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ فرمایا وہ کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح اس بات کو ناپسند کرے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ تینوں چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں نا، رب ذوالجلال اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، بظاہر تو یہ تین چیزیں ہیں، تین اشیاء ہیں، لیکن ان میں اگر غور کیا جائے تو مرکزی نقطہ ایک ہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ دیگر تمام محبتیں اس محبت کے تابع ہوں۔ ہم ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہیں، رسول اللہ کے قریب ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور ہیں۔ آج کچھ دور ہی ایسا چل چکا ہے، آج دنیا دار کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دنیا دار کو لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اس کی اس قدر تعریفیں کی جاتی ہیں، ایسے ہی لگتا ہے یہ انسان دودھ کے اندر دھلا ہوا شخص ہے، یہ تو گناہ کرتا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا دار کے لیے جتنا تم محنتیں کرتے ہو نا اس کو راضی کرنے کے لیے، یاد رکھنا اس کی اگر آپ نے ایک دن بھی ہلکی سی کوئی اس کا عیب نکال لیا تو یہ آپ سے دشمنی بنا لے گا۔ یاد رکھنا، اگر تم جتنا وقت اس دنیا دار کو راضی کرنے پر لگاتے ہو نا، اتنا ہی وقت اس دنیا دار کے خالق و مالک رازق رب ذوالجلال کو راضی کرنے پر لگ جائیں، رب کعبہ کی قسم، رب بھی راضی ہو جائے گا، یہ دنیا دار بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری سوچ ہی بدل چکی ہے، ہماری فکر ہی بدل چکی ہے، ہماری ذہن کے اندر وہ جو باتیں منفی سوچ کی پائی جاتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا دار ہے
تو اس کے پیچھے پیچھے ہم نے چلنا نہ، اطاعت اگر کرنی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اور فرما برداری کرنی ہے تو رب ذوالجلال اور رب ذوالجلال کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا اے میرے صحابہ اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، اے میرے صحابہ اتدرون، کیا تم جانتے ہو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ میرے نبی نے فرمایا نا، سرکار نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات سے ایمان کی چاشنی رب ذوالجلال نصیب فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابی مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر کے درس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو اسلام چھوڑنے اور کفر کی جانب لوٹنے پر مجبور کیا گیا، گرم پتھروں کے اوپر لٹایا گیا، جسم کے اندر لوہے کی میخیں گاڑی گئیں، حضرت بلال حبشی یہی کہتے احد 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 پکارتے، کیونکہ ان کے ایمان کی حلاوت عذاب کی تلخی کو ختم کر دیتی تھی۔ وہ حلاوت ایمان کی چاشنی میں، جو ایمان کی حلاوت تھی حضرت بلال حبشی کے اندر، وہ ایمان حلاوت کی چاشنی کے اندر ایسے مست تھے انہیں دنیا کی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ان کے انتقال کے وقت گھر والے پکار رہے تھے واہ حزنا، ہے مصیبت، لیکن حضرت بلال حبشی پکار رہے تھے واہ طربا، ہے خوشی، اور فرما رہے تھے غدن الکل احبت محمدن وحزبہ، کل میں اپنے دوستوں محمد مصطفیٰ اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ یہاں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کی خوشی اور حلاوت موت کی تلخی کو فنا کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام کے اندر محبت مصطفیٰ کا جو جام تھا نا، میرے نبی کی جو تربیت تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ اختیار کرتے تھے، میرے نبی کے سامنے جو بیٹھتے تھے، صحابہ کرام کی جو موجودگی میرے نبی کے سامنے ہوتی، وہ موجودگی عام نہیں ہوتی تھی، نظریں دیدار مصطفیٰ پر ہوتی تھیں، چہرہ مصطفیٰ پر ہوتی تھیں، سارا دن میرے نبی کا دیدار بھی کرتے رہتے تھے اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو فیضیاب بھی کرتے رہتے تھے۔